اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پانچواں رکوع اس کو ملٹیپلائی کریں گے پورے 9 رکوعوں سے. کیوں؟ ان 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا، ان کے کرتوتوں کا ذکر آئے گا، ان کی سزاؤں کا ذکر آئے گا، اور ان کو حضور پر ایمان لانے کا ذکر بھی آئے گا، اینڈ سو آن. اور ایک دو اور مقامات آئیں گے جو ہمارے اس دور میں ان مقامات کے حوالے سے کچھ فتنہ پرور لوگوں نے فتنے کو آگ لگانے کی کوشش یا بھڑکانے کی کوشش کی ہے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھے. پانچواں رکوع افتتاحی کلام بنی اسرائیل سے اور نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دے دی گئی. اب 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل، ان کے کرتوت، سزائیں، اینڈ سو آن، یہ سب کچھ آئے گا، اور حضور اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اور ان پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی. اور یہ پورے 9 رکوع اور پلس 2 آیات 15ویں پارے کی وہ ملٹیپلائی ہوتی رہیں گی اس 5ویں رکوع سے. یہ ملٹیپلائی کا مطلب مزید کیا ہے وہ آگے جب تشریح آئے گی تو بات واضح ہوگی انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. میرے سامنے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا، اس کی ذرا خاصیت سمجھ لیجئے. تمام مکاتب فکر کی علماء کا ایک اگریڈ اپون، اتفاق رائے سے یہ فائنلائز ہونے والا ترجمہ ہے، اور اس میں بڑے قیمتی مباحث ہیں، بڑے احتیاط کے پہلو بھی ہیں، اور بہت قیمتی تراجم ہیں. مثال کے طور پر یہاں میں نے ترجمہ کیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے، یہ بریکٹ میں ہے، اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. بنی اسرائیل کی فضیلت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، اس وقت تھی. اب فضیلت کس کی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام اور آپ کی امت کی فضیلت قیامت تک کے لیے. تو بہرحال یہ ذہن میں رہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا. 4 باتیں آ رہی ہیں. کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا. دوسری بات وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں بھی بڑا قیمتی ترجمہ ہے بریکٹ میں، بغیر اذن الہی. اللہ کے اذن سے تو شفاعت ہوگی نا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، آیت الکرسی میں ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ولا یقبل منها شفاعت، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. مراد اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ تیسری بات. ولا هم ينصرون، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی. چوتھی بات آ گئی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے سارے چور دروازے بند. دنیا میں ہوتا ہے نا، فلاں بچا لے گا، فلاں کی کال آ جائے گی، فلاں جہاز بھیج کر بلوا لے گا، فلاں اٹھا کے لے جائیں گے، جیل توڑا کے لے جائیں گے، فلاں کی کال ہی کافی ہو جائے گی، فلاں کی آنکھیں دکھانے کافی ہو جائے گا، فلاں کے پیسے آ جائیں گے تو چھوٹ جائیں گے. دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں چلے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی طرح کا معاوضہ قبول نہیں ہوگا. وہاں تو کرنسی اعمال کی ہوگی، احادیث میں ہم پڑھتے، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی. یعنی چور دروازے جن کے سہارے بندہ دنیا میں عمل سے فرار اختیار کرتا ہے اور مطمئن رہتا ہے میں تو بخشایا ہوں، اس سب پر اللہ نے چور دروازوں پر پابندی لگا دی. ایک بات ہو گئی. ایک نقطہ اور ذہن میں رہے، مطالعہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا، مگر عبرت ہمارے لیے بھی. کیوں؟ پہلے وہ امت مسلمہ تھے، آج ہم امت مسلمہ ہیں. ان کو معزول کر کے تحویل قبلہ، شفٹنگ آف قبلہ کے موقع پر ان کو معزول کر کے نبی علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا. تو ہمارے لیے عبرت ہے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے اس حدیث کو بیان کیا جو جامع ترمذی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. پیئر کرے جوتا بالکل جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. جو بیتا بنی اسرائیل پر وہ میری امت پر بھی بیتے گا. گویا ان سے عبرت پکڑ کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بیٹوں کا ذبح ہونا، بیٹیوں کا زندہ رکھا جانا، یہ معاملہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے تعلق سے 2 فرعون گزرے ہیں. مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ فرعون. 2 گزرے ہیں.
تفصیلات مکی صورتوں میں انشاءاللہ. بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا ایک ایک آیت میں دو آیتوں میں ایک واقعہ، تفصیلات بعد میں مکی صورتوں میں تفصیل سے آ جائیں گی انشاءاللہ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے. بچڑے کی پوجا پاٹ ہم جانتے ہیں، جو شرک کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، پھر ان کو سزا بھی دی گئی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. لیکن ایک سزا کا نفاذ ہوا، بعد میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والا یعنی معجزہ عطا کیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. کتاب احکام کے مجموعے کو کہتے ہیں، اس سے مراد تورات بھی ہے. فرقان کا لفظ فرق کر دینے کے معنی میں، اور کئی اعتبارات سے آتا ہے. ایک رائے کہ تورات کی صفت یہ بھی کہ وہ فرقان حق اور باطل میں کلام ایسا ہے یہ کہ جو حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے. اور ایک مراد یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، عظیم الشان معجزات، جو چمکتا ہاتھ تھا اور اسی طرح عصا، یہ معجزات مراد ہیں اس فرقان سے. یہ دونوں آرا بیان کی گئیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والا یعنی معجزہ عطا کیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی بچھڑے کی پوجا پاٹ جن لوگوں نے کی وہ تو مشرک ہو گئے. ظلم کا لفظ قرآن پاک میں شرک کے لیے بھی آیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم یقینا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. باتخاذکم العجل، بچھڑے کو بطور معبود اختیار کر کے. فتوبوا الی باریکم، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ بڑا خطرناک حکم مگر ہے. ایک دوسرے کو قتل کرو مراد 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے کے فرد افراد کو کہا گیا کہ تمہارے قبیلے میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا جائے. اس کو سمجھ لیں. اپوسٹیٹ کہتے ہیں انگلش میں مرتد کو، جو دین سے پھر جائے اس کو مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ. اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اپوسٹیٹ یا مرتد کی سزا قتل تھی، اور یہی سزا ہماری شریعت میں بھی جاری ہے. رسول اکرم علیہ السلام کی شریعت میں بھی مرتد یعنی اپوسٹیٹ کی سزا قتل ہے. اس کی تفصیل ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کو سمجھانے کا موقع دیا جائے، سمجھنے کا موقع دیا جائے گا، اشکالات جوابات دیے جائیں گے اینڈ سو آن. اور پھر بھی نہیں مانتا تو وقت کی اتھارٹی، اور یقیناً اسلامی مملکت تو ہو، وقت کی اتھارٹی کے تحت پھر یہ سزا نافذ کی جائے گی. تو وہ سزا تھی اپوسٹیٹ کی، مرتد کی، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ مرتد یا اپوسٹیٹ کی سزا کا ذکر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.